السلام علیکم۔ عمران احمد خان نیازی پاکستانی سیاستدان اور سابقہ کرکٹ کھلاڑی ہیں جو پاکستان کے 22ویں اور موجودہ وزیر اعظم ہیں اور تحریک انصاف کے سربراہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے وہ 2002 سے 2007 اور 2013 سے 2018 تک پاکستانی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں۔ سیاست میں قدم رکھنے سے قبل عمران خان ایک کرکٹر اور مخیر تھے۔ انہوں نے 2 دہائیوں تک بین الاقوامی کرکٹ کھیلی اور بعد میں خدمت خلق کے منصوبے بنائے جیسے کہ شوکت خانہ میموریل کینسر ہاسپٹل اور ریسرچ سینٹر اور نمل کالج وغیرہ۔ مزید ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے دوست میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ عمران خان کی پیدائش لاہور میں اونچے درمیانے طبقے کے نیازی پشتون خاندان میں ہوئی۔ ان کے والد انجینئر اکرام اللہ خان نیازی تھے۔ عمران خان نے ابتدائی تعلیم ایچ ایس این کالج لاہور، پھر رائل گرامر اسکول لیسٹر انگلینڈ اور بعد میں کیول کالج آکسفورڈ سے حاصل کی۔ انہوں نے 13 سال کی عمر میں کرکٹ کھیلنا شروع کر دی تھی۔ ابتدائی طور پر انہوں نے اپنے کالج کے لیے کرکٹ کھیلا اور بعد میں ولنگشائر کے لیے عمران خان نے 18 سال کی عمر میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم میں شمولیت اختیار کی اور اسی سال انٹرنیشنل کرکٹ کا آغاز برمنگھم میں انگلینڈ کے خلاف 1971 سیریز سے کیا۔ آکسفورڈ سے گریجویشن کے بعد انہوں نے 1976 میں پاکستان میں کرکٹ کھیلنے کا آغاز کیا اور 1992 تک کھیلا۔ انہوں نے 1982 اور 1992 کے درمیان ٹیم کے کپتان کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ خاص طور پر ان کی قیادت میں 1992 میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے 1992 کے ورلڈ کپ میں فتح یاب رہی۔ عمران خان کی پیدائش 25 نومبر 1952 کو لاہور، پاکستان میں ہوئی۔ وہ پشتونوں کے مشہور قبیلے نیازی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ان کی والدہ شوکت خانم صاحبہ زیادہ تر میاں والی میں سکونت پذیر رہیں۔ وہ اکرام اللہ خان نیازی کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ 16ویں صدی میں ان کے آباء و اجداد میں ہیبت خان نیازی شیر شاہ سوری کے معزز جنرل اور پنجاب کے گورنر رہے۔ ان کی والدہ پشتون قبیلے برکی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس قبیلے نے پاکستان کی تاریخ میں جاوید برکی اور ماجد خان جیسے کامیاب کرکٹر کو پیدا کیا۔ جوانی میں عمران خان ایک خاموش طبیعت اور شرمیلے انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم لاہور میں کیتھیڈرل اسکول اور ایچ ایس این کالج لاہور سے حاصل کی۔ اس کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ چلے گئے۔ وہاں رائل گرامر اسکول میں تعلیم حاصل کی اور پھر آکسفورڈ یونیورسٹی سے سیاسیات، فلسفہ اور معاشیات کے مضامین کے ساتھ گریجویشن کی۔ وہ 1974 میں آکسفورڈ یونیورسٹی کرکٹ ٹیم کے کپتان بھی رہے۔ عمران خان نے کرکٹ کے جہاں میں بھی اپنا ایک اعلیٰ مقام بنایا ہے اور بین الاقوامی سطح پر ماضی میں بھی وہ سیاست کی بجائے کرکٹ کے حوالے سے زیادہ مشہور رہے ہیں۔ انہی کی قیادت میں پاکستان نے 1992 کرکٹ عالمی کپ جیتا تھا۔ فرسٹ کلاس کرکٹ کا آغاز 1969-70 میں لاہور کی طرف سے سرگودا کے خلاف کھیلتے ہوئے کیا۔ 1971 میں انگلستان کے خلاف پہلا ٹیسٹ میچ بھی کھیلا۔ انہوں نے 88 ٹیسٹ میچ کھیل کر 362 وکٹیں 22.81 کی اوسط سے حاصل کی۔ 1981 اور 1982 میں لاہور میں سری لنکا کے 8 کھلاڑی صرف 58 رنز دے کر آؤٹ کیے اور 23 مرتبہ ایک اننگز میں 5 وکٹیں حاصل کیں۔ انہوں نے 36.69 کی اوسط سے 3807 رنز بنائے، جن میں سے 5 سینچریاں بھی شامل ہیں۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور ایڈیلیڈ میں 1991 میں آسٹریلیا کے خلاف کھیلتے ہوئے 132 رنز رہا۔ ان کا شمار پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کامیاب ترین کپتانوں میں ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ پاکستان کے پہلے کپتان تھے جن کی قیادت میں پاکستانی ٹیم نے بھارت کو بھارت اور انگلستان کو انگلستانی سرزمین میں ہرایا۔ بطور کپتان انہوں نے 48 ٹیسٹ میچ کھیلے، جن میں سے 14 جیتے اور 8 ہارے اور 26 برابر یا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوئے۔ ون ڈے ریکارڈ میں پاکستانی کرکٹ ٹیم نے 1992 میں ان کی قیادت میں کھیلتے ہوئے 5واں کرکٹ عالمی کپ جیتا۔ یہ اعزاز ابھی تک پاکستان صرف ایک دفعہ حاصل کر سکا ہے۔ انہوں نے 175 ایک روزہ میچوں میں حصہ لیا اور 182 وکٹیں حاصل کیں۔ 3709 رنز 33.41 کی اوسط سے بنائے۔ ان کا زیادہ سے زیادہ سکور 102 ناٹ آؤٹ تھا جو انہوں نے سری لنکا کے خلاف 1983 میں کھیلتے ہوئے بنایا۔ ان کی قیادت میں 139 ایک روزہ میچ کھیلے گئے، جن میں سے 77 جیتے، 57 ہارے، 4 بے نتیجے رہے جبکہ ایک میچ برابر رہا۔ 1990 کی دہائی کے دوران عمران خان نے کھیلوں کے لیے یونیسیف کے خاص نمائندہ کے طور پر بنگلہ دیش، پاکستان، سری لنکا اور تھائی لینڈ میں صحت اور امیجریشن پروگراموں کو فروغ دیا۔ لندن میں کرکٹ کے فلاحی ادارے لارڈز ٹیونرز کے لیے بھی کام کر چکے ہیں۔ عالمی کرکٹ کپ منعقدہ 1992 کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد سماجی کاموں میں حصہ لینا شروع کیا۔ اپنی والدہ کے نام پر شوکت خانہ میموریل ٹرسٹ کی بنیاد رکھی۔
ٹرسٹ کی پہلی کوشش کے طور پر پاکستان کے پہلے اور واحد کینسر ہاسپٹل کی بنیاد رکھی۔ اس کی تعمیر کے لیے پوری دنیا سے $25 ملین سے زائد عطیہ اور فنڈز کا استعمال کرتے ہوئے، جبکہ ہسپتال کی زمین اس وقت کے وزیر اعلیٰ میاں محمد نواز شریف نے عطیہ کی تھی۔ کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کے بعد عمران خان مختلف برطانوی اور ایشیائی اخباروں میں خاص طور پر پاکستان کی قومی ٹیم کے بارے میں آرٹیکل تحریر کرتے رہے۔ BBC اردو اور اسٹار ٹی وی نیٹ ورک سمیت ایشیائی اور برطانوی کھیلوں کے نیٹ ورک پر کرکٹ مبصر کے طور پر بھی خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 2004 میں جب بھارتی ٹیم نے 14 سال کے بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہ 10 سپورٹس چینل کے براہ راست پروگرام میں مبصر تھے۔ 1992 کے بعد ہر کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران وہ مختلف چینلوں پر ٹیم کارکردگی اور میچز کے حوالے سے اپنا تجزیہ پیش کرتے رہے ہیں۔ ان کو بطور کپتان سب سے زیادہ وکٹیں لینے کا ریکارڈ، ٹیسٹ میچ میں بہترین بولنگ اوسط اور بہترین گیند باز ریکارڈ بنانے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ نومبر 2005 کو عمران خان کو برمسلاگ ووڈ کے بریڈفورڈ یونیورسٹی کا چانسلر مقرر کیا گیا تھا۔ 26 فروری کو یونیورسٹی یونین نے ہر گریجویشن تقریب سے ان کی عدم موجودگی کی وجہ سے انہیں عہدے سے ہٹانے کے لیے قرارداد پیش کی تھی۔ تاہم عمران صاحب نے اعلان کیا کہ بوجہ سیاسی مصروفیات اس عہدے کی ذمہ داریاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں، لہٰذا وہ 30 نومبر 2014 کو عہدہ چھوڑیں گے۔ یونیورسٹی کے وائس چانسلر برائن کیٹرن نے عمران خان طالب علموں کے لیے ایک شاندار رول ماڈل قرار دیا۔ 27 اپریل 2008 کو عمران خان نے ضلع میاں والی میں نمل کالج نامی تکنیکی کالج کا قیام کیا۔ یہ کالج میاں والی ترقیاتی ٹرسٹ کی جانب سے کیا گیا اور دسمبر 2005 سے اسے بریڈفورڈ یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ کالج کا درجہ دیا گیا۔ ان کی ایک اور فلاحی تنظیم عمران خان فاؤنڈیشن ہے، جس کا مقصد پاکستان بھر میں محتاج لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اس تنظیم نے پاکستان میں سیلاب متاثرین کو مدد فراہم کی ہے۔ بخشش فاؤنڈیشن نے عمران خان فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کر ڈیرہ غازی خان میاں والی اور ڈیرہ اسماعیل خان میں روشن گاؤں کی مہم چلائی ہے۔ اس مہم کے ذریعے منتخب کردہ گاؤں میں شمسی توانائی کے کئی اسٹیشنوں کا قیام کیا جائے گا اور گاؤں والوں کو شمسی توانائی سے چلنے والی لائٹیں فراہم کی جائیں گی۔ 1995 میں عمران خان نے مرحوم برطانوی ارب پتی تاجر سر جیمز گولڈ سمتھ کی بیٹی جمائمہ گولڈ سمتھ سے شادی کی۔ جمائمہ گولڈ سمتھ نے شادی سے پہلے اسلام قبول کر لیا اور ان کا اسلامی نام جمائمہ خان ہے۔ اس شادی کا شہرہ پوری دنیا میں ہوا اور عالمی میڈیا نے اس کو خصوصی اہمیت دی۔ 22 جون 2004 کو انہوں نے طلاق کا اعلان کیا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ اپنی مصروف زندگی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ 8 جنوری 2015 کو عمران خان برطانوی اور پاکستانی صحافی ریحام خان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ 30 اکتوبر 2005 کو دونوں نے طلاق کی کارروائی شروع کرنے کی تصدیق کر دی اور عمران خان کی یہ شادی بھی ناکام رہی۔ 2017 کے اواخر اور 2018 کے آغاز میں کئی خبریں آئیں کہ عمران خان نے اپنی روحانی پیشوا بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے، تاہم عمران خان تحریک انصاف کے دیگر افراد اور مانیکا خاندان نے اس افواہ کی نفی کی۔ 7 جنوری 2018 کو پی ٹی آئی کے مرکزی سیکریٹریٹ نے ایک بیان جاری کیا کہ عمران خان نے بشرا بی بی کو شادی کے لیے پیغام دیا ہے، تاہم ابھی اسے قبول نہیں کیا گیا۔ 18 فروری 2018 کو پی ٹی آئی نے تصدیق کی کہ عمران خان نے بشرا بی بی سے شادی کر لی ہے۔ کرکٹ کیریئر کے دوران عمران خان کو کئی مرتبہ سیاسی عہدوں کی پیشکش کی گئی۔ 1987 میں صدر پاکستان محمد ضیاء الحق نے انہیں مسلم لیگ میں سیاسی عہدے کی پیشکش کی، جسے انہوں نے انکار کر دیا۔ نواز شریف نے بھی اپنی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کے لیے مدعو کیا تھا۔ ضیاء الحق کے ساتھ عمران خان کے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے کرکٹ چھوڑ دی تھی، لیکن جنرل ضیاء الحق کو دوبارہ کرکٹ میں واپسی لے کر آئے۔ 1992 کا ورلڈ کپ بھی جنرل ضیاء کے کہنے پر ہی کھیلا تھا۔ 1994 کے آخر میں انہوں نے انٹیلیجنس ISI کے سابق سربراہ حمید گل اور محمد علی دورانی کی قیادت میں پاسبان نامی گروپ میں شمولیت اختیار کر لی تھی اور اس سے انہوں نے سیاست میں باقاعدہ شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی۔ 25 اپریل 1996 کو تحریک انصاف قائم کر کے سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ ابتدائی طور پر انہیں کامیابی نہ مل سکی، لیکن حالیہ دنوں میں وہ اپنی جدوجہد اور اصول پرستی کی بدولت پاکستانی عوام خصوصاً نوجوان میں تیزی سے مقبولیت حاصل کرتے جا رہے تھے۔ اس وقت ان کی سیاسی جماعت کو پاکستان پارلیمنٹ کے ایوان زرین میں 32، ایوان بالا میں 7، صوبائی اسمبلی سندھ میں 4، صوبائی اسمبلی پنجاب میں 30 اور صوبائی اسمبلی خیبر پختونخوا میں 59 نشستیں حاصل ہیں۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف کے نعرے کرپشن اور سیاسی مافیا کا خاتمے کی وجہ سے مشرف کی فوجی آمریت کی حمایت کی۔
عمران خان کے مطابق مشرف انہیں 2002 میں وزیر اعظم بننے کی پیشکش کی لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ 2002 کے ریفرنڈم میں عمران خان نے فوجی عامر کے ریفرنڈم کی حمایت کا اعلان کیا جبکہ تمام بڑی جماعتوں نے اس ریفرنڈم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے اس کی سخت مخالفت کی۔ 2002 میں عام انتخابات میں وہ میاں والی کی سیٹ سے قومی اسمبلی کے ارکان منتخب ہوئے۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی کشمیر اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں میں بھی خدمات سر انجام دی۔ 17 اگست 2018 کو عمران خان نے 176 ووٹ حاصل کر کے پاکستان کے 22ویں وزیر اعظم بن گئے جبکہ ان کے مد مقابل اور قائب حسب اختلاف شہباز شریف نے 96 ووٹ حاصل کیے۔ انہوں نے 18 اگست 2018 کو حلف لیا۔ 18 اگست کو انہوں نے 20 رکنی کابینہ کا اعلان کیا اور وزیر داخلہ اور وزیر پاور کا قلمدان خود ان کے لیے منتخب کیا۔ بعد ازاں کابینہ میں توسیع کی گئی اور انہوں نے وزیر پاور کا قلمدان عمر ایوب خان کو سونپ دیا۔ عمران خان نے حلف لینے کے بعد اپنی کابینہ کا اعلان کر دیا تھا۔ ان کے زیادہ تر مقرر کردہ وزراء پہلے بھی مشرف کے دور میں اور پاکستان پیپل پارٹی کی حکومت کے دور میں خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ عمران خان کی جدوجہد پر 2013 میں ایک فلم کپتان ریلیز ہوئی جس میں عمران خان کے 1992 سے لے کر 2013 تک کے عوامی تبدیلی ادوار کو دکھایا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے واضح کیا گیا کہ مذکورہ فلم کی سرمایہ کاری اور پیش کاری کا عمران خان اور اس کی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں اور یہ ایک قطعی غیر وابستہ منصوبہ ہے جو فلم اور میڈیا سے تعلق رکھنے والوں کی طرف سے بنائی گئی ہے۔ تو یہ تھی ایک دلچسپ سی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔